انوکھی شرط۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر جگہ خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ جب باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا، اگر آپ ناکام لوٹے تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا؟ جس پر اعظم نے اپنے باپ سے کہا، بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے جو کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ آخر باپ کو بیٹی کی ضد ماننی ہی پڑی۔ کچھ دن بعد اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل آ پہنچا۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر، درباری، امیر سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر رکا اور اس نے بھی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور بولی، شاباش، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی پر سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی اور دوبارہ اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ پھر اعظم نے اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کیا۔ تبھی شہزادی کی آواز دربار میں ابھری، یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ دو سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے اپنا تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ اعظم کا جواب سن کر شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہزادی کی مسکراہٹ دیکھ کر دربار میں خوشی کا ماحول چھا گیا۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، نوجوان، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ جس پر اعظم نے انہیں جواب دیا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے انہیں جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر مجھ سے پوچھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ بول کر اعظم تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، جس پر بادشاہ نے اس سے بےتابی سے پوچھا، اور تیسرا سوال کیا ہے؟ جس پر اعظم تھوڑا مسکرایا اور کہا، شہزادی دربار کی سیڑھیاں چڑھی، اتری اور تھک کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی، وہ کیا ہے؟ جس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ جسم کا وہ حصہ دل ہے، یہ پیدائش سے لے کے موت تک بغیر تھکے دھڑکتا ہے۔ اعظم کی یہ باتیں سن کر بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اعظم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، وہ دولت جسے کوئی چرا نہیں سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ پھر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔